جو سب کو کھلا کر خود کھاتی ہے، جو سب کو سلا کر خود سوتی ہے، چاہے جتنا بھی غصہ ہو ذرا سے آنسو دیکھ کے جو پگھل جاتی ہے، ہاں وہی ماں ہے، وہی ماں ہے۔ معزز سامعین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رابعہ انجم رضا العلوم اسلامیہ ہائر سیکنڈری اسکول کی طرف سے 10ویں جماعت کی ایک طالبہ ہوں۔ آج میں آپ سب کے سامنے اپنے چند الفاظ پیش کرنا چاہتی ہوں، امید ہے آپ غور سے سماعت فرمائیں گے۔ میرے پیارے دوستوں، ماں ایک عظیم ہستی ہے، ماں ایک عظیم نعمت ہے ہمارے لیے، جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا۔ ہم اس کے پیٹ سے آتے ہیں، ہم اس کی قدر نہیں کرتے، وہ ہمارے لیے راتوں کو جگتی ہے۔ ماں اپنے بچوں میں فرق نہیں کرتی، ماں اپنے بچوں سے دور نہیں رہ سکتی، ماں اپنے بچوں سے جتنا بھی غصہ ہو پر وہ اپنے بچوں سے خفا نہیں ہوتی، دل سے کبھی بد دعا نہیں دیتی۔ ماں ہمیں ڈانٹتی ہے، ہمیں مارتی ہے، پر وہی ماں ان زخموں پہ مرہم بھی تو لگاتی ہے، ہاں وہی ماں ہے۔ میرے پیارے دوستوں، میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنی ماں کی قدر کرو، جب تک وہ تمہارے ساتھ ہے تم اس کی قدر کرو، کیونکہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو انسان وہ یاد آتا ہے، تب اس کے پیچھے بھاگنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے چلانے چیخنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کہاوت ہے نا، اب کاہے پچھتائے جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، میں آپ سب کو اپنی امی کا ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں۔ میں 13 سال کی تھی جب میری امی کا بھائی یعنی میرے ماموں جان وفات پا چکے تھے۔ ان کے انتقال کا صدمہ میری امی نہ سہ سکی، انہیں گہرا صدمہ لگا۔ وہ بہت پریشان رہتی تھی، پورا دن نہ کچھ کھاتی تھی نہ کچھ پیتی تھی، بس ان کی تصویر کو تاکتی رہتی تھی۔ ہمیں یہ برداشت نہ ہو سکتا تھا، لیکن پھر بھی ماں ہماری بات نہ مانتی تھی۔ ابھی امی کی نظر پہلے ہی کمزور تھی کہ اب انہیں ہمیشہ کے لیے چشمہ لگ چکا تھا۔ کچھ عرصے بعد جب ہم اپنے گھر واپس لوٹے تو امی بہت کمزور تھی۔ ہم سب انہیں سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ابو جان وہاں انہیں غصہ کرتے، ان پہ چیختے، انہیں کہتے اب کیوں رو رہی ہو، جسے جانا تھا وہ تو چلا گیا، تم کیوں اپنا وقت ضائع کر رہی ہو، تم اٹھو اپنا کام کرو، کھانا بناؤ، اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ یہ سن کر جیسے امی کا دل تو چور چور سا ہو گیا اور ہم سب بھائی بہن بس دیکھتے رہ گئے۔ امی نے کچھ نہ کہا، بس اللہ کا شکر ادا کرتی رہی کہ اللہ تیرا بہت بہت شکر ہے۔ کچھ عرصہ اور گزرا، امی ابھی اس صدمے سے ابھر رہی تھی کہ میرا بھائی جو کہ باہری شہر سے تعلیم حاصل کر کے لوٹا تھا، وہ امی کی نافرمانی کرنے لگا، امی کی بات نہ مانتا، پورا دن کمرے میں بیٹھ کے بس ویڈیو گیمز کھیلتا۔ امی اسے بہت سمجھاتی کہ بیٹا ایسا مت کرو، بیٹا تم اپنے آگے کی سوچو، تم ایسے مت کرو، لیکن وہ کبھی نہ مانتا، وہ نافرمانی کرنے لگا تھا۔ بابا کو غصہ آتا تو وہ امی پہ غصہ نکالتے، انہیں بے عزت کرتے، انہیں کہتے کہ یہ سب تیری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے امی کا دل پھر سے ٹوٹ جاتا اور ہم سب کچھ نہ کر پاتے، لیکن امی ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتی اور اب نہ روتی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میں امی کو ڈھونڈتی ہوئی آ رہی تھی، امی کہیں نہیں تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ کمرے کے کونے میں نماز ادا کر رہی تھی۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا اور دیکھا کہ نماز کے بعد امی دعا میں چیخ چیخ کر رو رہی تھی، خدا سے فریاد کر رہی تھی کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو مجھے 2 وقت کی روٹی نصیب عطا کرتا ہے، تو مجھے اتنی طاقت دے کہ میں ہر دکھ درد سہ سکوں۔ وہ صرف اللہ کا شکر کرتی اور ایسی دعائیں کر رہی تھی جنہیں سن کے میری آنکھیں بھر آئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں امی کے لیے کچھ کر پاؤں، لیکن میں کچھ نہ کر پاتی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ امی کتنی کمزور ہے جو خدا کے سامنے رو رو کے فریاد کرتی ہے، لیکن اگلے ہی دن میرے بابا اور میرے بھائی کے بیچ میں ایک لڑائی ہوئی جس کی بات ہاتھا پائی تک آ چکی تھی۔ میری امی کا اس دن میں نے ایک نیا چہرہ دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میری ماں کہاں روتی رہتی تھی اور آج وہ ایک مضبوط عورت کی طرح اس جھگڑے میں آ پڑی اور انہیں سنبھالا اور سنبھال کے ان میں صلاح تک بھی کروائی۔ وہ میری امی جو مجھے سنبھالتی ہے، میرے پورے پریوار کو سنبھالتی ہے، وہ ہم سب کو سنبھالتی ہے، لیکن ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے، اس کی اہمیت نہیں سمجھتے۔ اس دن سے آج دن تک میں نے امی کا کوئی بھی آنسو ضائع نہیں ہونے دیا۔ میں نے اپنے پورے گھر والوں کو بھی سمجھایا کہ ماں کی اہمیت کیا ہے، انہیں ان کی قدر کرنی سکھائی، اور اب بس یہی دعا رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی لمبی عمر کرے اور ہم سب کو ان کا فرما بردار بنائے۔ میرے دوستوں، میں آخر میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گی کہ اپنی ماں کی قدر کرو، ان کے فرما بردار بنو، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
کہ اپنی ماں کی قدر کرو، اس کی فرما برداری کرو، اس کے پاؤں چومو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کو خود اس کے قدموں میں رکھا ہے۔ میں یہیں پہ اپنے الفاظ کو ختم کروں گی۔ نہ اپنوں سے ملتا ہے نہ غیروں سے کھلتا ہے، نہ اپنوں سے کھلتا ہے نہ غیروں سے کھلتا ہے، جنت کا دروازہ صرف ماں کے پیروں سے کھلتا ہے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو تہہ دل سے سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس موقع پر ہم سب اپنی والدہ کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہیں گے، کیونکہ ہمیں محبت، الفت اور ان کی قدر تو ہمیشہ کرنی چاہیے، پر ساتھ ہی ساتھ آج کا جو دن ہے یہ ہمیں ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم ان کے بارے میں کچھ کہہ سکیں اور انہیں کھل کے خوشیاں دے سکیں۔ آج میں آپ کے سامنے اپنا اور اپنے والدہ کا ایک نجی اور ذاتی قصہ بتانا چاہوں گا۔ دراصل 6 برس کا تھا میں، بات تب کی ہے۔ 3 سال سے اسکول آتے آتے تھک گیا تھا۔ ہر دن اسکول آنا، 5 گھنٹہ یہاں لگا کے، پھر 2 گھنٹہ ٹیوشنز میں لگا کے اور 1 گھنٹہ مدرسے میں لگا کے تھک گیا تھا۔ سوچیں بہت زیادہ بدل گئی تھیں۔ جہاں پہلے سوچتا تھا کہ ماں کی محبت بہت زیادہ ہے، وہیں اب یہ سوچیں آ رہی تھی کہ کیا وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، جو ہمیشہ دور رکھتے ہیں، اتنا زیادہ دور رکھتے ہیں کہ جب میں گھر پہنچتا ہوں تب وہ اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں، جب گھر سے نکلتا ہوں تب بھی کام میں مصروف ہوتے ہیں۔ کیا ان کے پاس میرے لیے وقت نہیں؟ کیا وہ مجھے کبھی شفقت سے کبھی اور دیکھ پائیں گے؟ ان چیزوں میں میرا الجھا دماغ بہت زیادہ الجھ چکا تھا، یہاں تک کہ میرے دل میں بہت زیادہ وسوسے آ رہے تھے کہ دراصل ماجرا ہے کیا، یہ کیوں مجھ سے اتنی نفرتیں ہو رہی ہیں۔ پر میں غلط تھا، لیکن اس چیز کا احساس ہونا ابھی باقی ہے، کیونکہ ہر چیز کا احساس اس کے بعد پتہ چلتا ہے۔ جب ہم کوئی غلط کام، غلط قدم اٹھا لیتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے غلط تھے یا ہماری غلطیاں کیا کیا تھیں۔ دراصل اسی سال میں اپنے ماموں کے گھر جانا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے میں صرف 2 بار ہی گیا تھا، اور وہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ۔ جب میں جانے والا تھا تو وہاں کی جو گلیاں تھیں وہ اس 6 برس کے دماغ میں نہیں بیٹھ رہی تھی، یعنی کہ الجھا ہوا اور سلجھا ہوا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، جاؤں کہاں سے، نکلوں کہاں سے۔ اور گھومتے پھرتے در بدر ٹکرے کھاتے میں ایک جگہ بیٹھ گیا۔ وہیں ایک آدمی چل رہا تھا، اس سے راستہ پوچھا، پھر کوئی اور آدمی آتا، اس سے راستہ پوچھتا، کبھی کسی سے ماموں جان کا گھر کا راستہ پوچھتا، کبھی کسی سے اپنے گھر کا راستہ پوچھتا۔ اب ان چیزوں سے الجھا میرا دماغ اب دراصل کرتا ہی کیا، بیٹھ گیا اور ایک آدمی آیا، اس نے مجھ سے وجہ پوچھی اور مجھے گھر چھوڑ کے چلا گیا۔ ابھی اسکول سے واپس آتے ہوئے صرف 1 گھنٹہ زیادہ ہوا تھا کہ میں گھر میں جا کے یہ دیکھتا ہوں والدہ بہت زیادہ پریشان ہے، رو رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ تڑپ رہی ہے۔ میرے والد اور میرا بھائی مجھے ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے ہیں، یہاں تک کہ مسجد میں اعلان ہو چکا تھا کہ اگر میں ملوں تو اطلاع دی جائے۔ اب اس چیز کو دیکھ کے میں ان کے پاس بیٹھا اور ان سے پوچھا کہ دراصل وجہ ہے کیا۔ وہ تو مجھے ہمیشہ اپنے سے الگ ہی رکھنا چاہتے تھے، یعنی کہ کبھی اسکول میں، کبھی ٹیوشنز میں، کبھی مدرسے میں۔ دراصل وجہ ہے کیا کہ میں 1 گھنٹہ لیٹ آیا، 1 گھنٹہ لیٹ آیا تو وجہ کیا تھی کہ اتنے زیادہ اداس ہو گئے، اتنی زیادہ تڑپ میں آ گئے۔ پھر جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وجہ یہ نہیں ہے، میں تمہیں 5 گھنٹہ، 6 گھنٹہ یا 7 گھنٹہ جب میں دور رکھتی ہوں ایک مقصد سے رکھتی ہوں، تمہارے مستقبل سے رکھتی ہوں، چین مجھے بھی نہیں ہے، لیکن آج جو یہ 1 گھنٹہ تم لیٹ آئے یہ دراصل تمہارے مستقبل کے بارے میں بھی نہیں تھا، نہ ہی تمہارے ماضی کے بارے میں تھا، یہ تو صرف تمہارے بارے میں تھا۔ اور میری دماغ میں وسوسے آنے لگے، الجھنیں آنے لگی کہ میرے ساتھ ہوا کیا اور میرا کیا حال ہے۔ اب ان چیزوں میں الجھا، میں نے جب ان سے پوچھا اور جب باتیں سنی تو انہوں نے کہا کہ ان کا بھی دل نہیں کرتا مجھ سے الگ رہنے کا، پر مجبوریاں الگ کر دیتی ہیں۔ ہمیں ہمارے والدین بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہماری جو والدہ ہے ہمیں اپنے آپ سے دور رکھتی ہے، جس کا ہم کبھی بھی نہیں سوچ سکتے کتنی زیادہ بڑی قربانی ہے ان کی۔ میں تو 6 برس کا تھا جب میرے دماغ میں یہ آ گیا کہ والدین ہم سے کتنے زیادہ محبت کرتے ہیں، خاص کر کے والدہ ہم سے کتنی زیادہ محبت کرتی ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اتنے بڑے ہو چکے ہیں لیکن اب تک بھی ان کے دماغ میں یہ بات آ نہیں رہی ہے کہ والدین کی محبت ہوتی کیا ہے۔ ہم تو بس دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو والدین کی عزت و عافیت میں رکھے اور ان کے قابل بنائے۔ آخر میں ایک شعر کہوں گا کہ کوئی خنجر بھی کیسے چلتی مجھ پر، کوئی خنجر بھی کیسے چلتی مجھ پر، جو میری شہرگ پہ میری والدہ کی دعائیں تھیں، میری شہرگ پہ میری والدہ کی دعائیں تھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمونہ منیر رضا العلوم اسلامیہ ہائر سیکنڈری اسکول میں 10ویں جماعت کی طالبہ ہوں۔ میں آج آپ کے سامنے ماں کی شان میں کچھ الفاظ ظاہر کرنا چاہتی ہوں۔ ماں وہ عظیم ہستی ہے جو اپنے بچوں کے لیے ہر پریشانی سے لڑ جاتی ہے۔ ماں وہ عظیم ہستی ہے جو اپنے بچوں کے ہر دکھ کو اپنا سمجھتی ہے۔ ماں اپنے بچوں سے جتنی محبت کرتی ہے اتنی محبت نہ تو کوئی کبھی ان سے کر سکتا ہے اور نہ ہی تو کبھی کوئی کرے گا۔ ماں کے علاوہ بچوں کا دھیان کوئی نہیں رکھ سکتا ہے۔ ماں جتنا خیال، ماں جتنی پرواہ اپنے بچوں کی کبھی کوئی نہیں کر سکتا۔ میں اپنی ہی ماں کی ایک مثال دینا چاہتی ہوں۔ ایک بار کی بات ہے کہ میری بہن، رات کا وقت تھا اور بہت اندھیرا بھی تھا اور اسے اندھیرے سے تھوڑا ڈر بھی لگتا تھا، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا گھبرا گئی اور تھوڑا ڈر گئی، اور رات کو اکیلے ہونے کی وجہ سے اسے ڈر کے مارے اس نے چلایا، اور میری ماں گھر پر آرام سے بیٹھی ہوئی تھی، اور میری بہن کی چینخ سنتے ہی میری ماں اس کی پرواہ، اس کی فکر میں ایسی دوڑی کہ اس نے نہ تو دائیں دیکھا اور نہ بائیں دیکھا، اور میری ماں کو اس کی اتنی فکر تھی کہ وہ سیڑھیوں سے دوڑتے وقت وہ سیڑھیوں سے گر گئی، جس کی وجہ سے میری ماں کے پاؤں میں بہت ہی زیادہ گہری چوٹ لگی، جس کی وجہ سے انہیں بہت تکلیف ہوئی، بہت درد ہوا، لیکن مگر پھر بھی انہوں نے اس درد کو سہ لیا۔ انہوں نے اس درد کو ایسے سہ لیا، اپنے چہرے پہ ایسی مسکراہٹ لائی جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ میری ماں نہ تو کوئی کام کر پاتی تھی اور نہ ہی تو چل پاتی تھی، مگر پھر بھی ہمارے لیے وہ گھر کا کام کیا کرتی تھی۔ ہم نے بھی اپنی ماں کا ہاتھ بٹایا، ہمیں بھی کچھ کام کرنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے کچھ ہی دیر میں گھر کا کام کرتے ہوئے ہم اتنا تھک گئے، ہم اتنا تنگ آ گئے کہ اس سمے ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہماری ماں تو ہمارے لیے روز یہی کام کرتی ہے، ہماری ماں ہمارے لیے روز اکیلی صبح شام رات دن یہی کام کرتی ہے، وہ کبھی نہیں تھکتی، اس نے آج تک کبھی اف تک نہ کہی، اور ہم کچھ ہی دیر میں یہ کام کر کر اتنا تھک گئے۔ اس وقت ہمیں اپنی ماں کا احساس ہوا، ہمیں اس وقت اپنی ماں کی قدر آئی کہ وہ ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کرتی۔ ہماری ماں ہمارے لیے ہر خطرے سے لڑ جاتی ہے، ہماری ماں ہماری ہر مصیبت کو اپنا سمجھتی ہے، وہ ہمارے سکھ میں خوشی ہوتی ہے، وہ ہمارے دکھ کو اپنا سمجھ کر اپنے اوپر لے لیتی ہے۔ ہماری ماں جتنی محبت نہ تو ہم سے کوئی کر سکتا ہے اور نہ ہی تو کبھی کوئی کر پائے گا۔ ہمیں اپنی ماں کی قدر کرنی چاہیے۔ ماں، محبت، شفقت، عبادت، ریاضت، وہ لفظ ہی نہیں اترا کہ جس سے میں تجھے لکھوں۔ ماں اپنے بچوں سے جتنی محبت کرتی ہے، جتنا اپنے بچوں کی پرواہ کرتی ہے، جتنا اپنے بچوں کی فکر کرتی ہے، اتنا کوئی اور ہم سے نہیں کر سکتا ہے۔ ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے، ہم سب کو اپنے ماں کی قدر کرنی چاہیے، ہم سب کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہماری ماں ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتی، کیا کچھ نہیں کرتی ہے۔ وہ ہماری ماں ہماری اتنی فکر کرتی ہے کہ وہ صبح شام ہمارے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے، وہ ہمارا ہر کام کرتی ہے، چھوٹے سے بڑا ہر کام ہماری ماں ہمارے لیے کرتی ہے، بنا کچھ اف کیے، بنا جھجکچائے، بنا تھکے وہ ہمارا ہر کام کرتی ہے، ہماری اتنی پرواہ کرتی ہے۔ ہم سب کو اپنی ماں کی پرواہ کرنی چاہیے، ہم سب کو اپنی ماں کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اپنی ماں کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ میں اپنے الفاظوں کو یہی ختم کرنا چاہوں گی، کیونکہ میرے پاس اتنے الفاظ ہی نہیں کہ میں اپنی ماں کی شان کو بیان کر سکوں، کہ میں ماؤں کی شان کو بیان کر سکوں۔ روک لیتی ہے بلاؤں کو وہ اپنے اوپر، روک لیتی ہے بلاؤں کو وہ اپنے اوپر، ماں کا آنچل مجھے جبریل کا پر لگتا ہے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نسرین اختر ہے، میں رضا العلوم اسلامی ہائر سیکنڈری اسکول میں 10ویں کلاس کی طالبہ ہوں۔ آج میں آپ سب کو ماں کے بارے میں، ماں کی شان کو بیان کرنا چاہوں گی۔ سر سے ہاتھ پھیرے تو ہمت آ جائے، سر سے ہاتھ پھیرے تو ہمت آ جائے، ذرا سا مسکرائے تو جنت مل جائے۔ دوستو، ہم ماں کے بارے میں جتنا بھی بولیں اتنا ہی کم ہے، ہم ان کی جتنی بھی تعریف کریں اتنی ہی کم ہے، لیکن افسوس کہ یہ سماج اس بات کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ دن بہ دن ماں کی قدر میں کمی ہی ہو رہی ہے۔ اگر ہماری ماں ہمیں کسی غلط کام سے روکتی ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ہم سے محبت نہیں کرتی، پر ایسا نہیں ہے۔ ماں کی ممتا کے بارے میں جتنا بھی ہم بولیں وہ اتنا ہی کم ہے۔ چلو، میں آپ کو کسی دوسرے شہر یا کسی دوسرے انسان کی مثال نہیں دیتی، میں آپ کو اپنی ہی زندگی سے ایک مثال دیتی ہوں۔ ایک بار کی بات ہے کہ میری امی جان جموں گئے تھے، انہیں وہاں کچھ وقت کے لیے ٹھہرنا پڑا، ملازمت کے سلسلے سے کچھ کام تھا انہیں، تقریباً 1 مہینے تک وہ وہیں پر رکے۔
तो घर में हम 3 बहन भाई थे, हम स्कूल जाते, स्कूल से आते तो हमारे घर का काम, घर के दीगर काम, खाना बनाना वगैरह हमारे वालिद साहब करते थे। तो एक दिन जब हम तीनों भाई बहन स्कूल से घर गए तो मेरे बड़े भाई ने वालिद साहब से कहा कि क्या पापा आप भी रोज़ रोज़ एक ही चीज़ बना देते हो। तो वालिद साहब को बहुत गुस्सा आ गया, उन्होंने हमें बहुत डांटा, सिर्फ भाई को नहीं बल्कि हम तीनों को उन्होंने बहुत ज़्यादा डांटा। उस वक़्त हमें माँ की बहुत कदर आई और माँ की बहुत याद आई। फिर उसी दिन मैंने माँ को एक ख़त लिखा और वालिद साहब के नंबर से उन्हें सेंड कर दिया। अम्मी जान ने जैसे ही वो ख़त पढ़ा वो उसी के दूसरे दिन छुट्टी लेकर वापस हमारे पास आ गए। उससे मुझे ये एहसास हुआ कि हमारी माँ हमारे लिए कितना करते हैं, लेकिन हमने कभी अपनी अम्मी जान की कदर ही नहीं की। दोस्तों, मेरी अम्मी एक सरकारी मुलाजमत भी करती है, वो दिन भर काम पर जाते हैं। रात को जब वो थक कर वापस आते हैं तो रात को इशा की नमाज़ तक वो खाना बनाते हैं और घर के दीगर काम निपटाते हैं। उसके बाद रात के आलम में अपनी नींद की कुर्बानी देकर वो हमारी वर्दियाँ धोते हैं। सुबह सुबह हमारे लिए वो नाश्ता तैयार करते हैं, हमारे टिफ़िन सुबह सुबह तैयार करते हैं, फिर वो दिन का खाना भी सुबह ही बनाकर अपनी ड्यूटी पर जाते हैं। किताबों से निकलकर तितलियां गज़ल सुनाती हैं कि किताबों से निकलकर तितलियां गज़लें सुनाती हैं। टिफ़िन रखती है मेरी माँ तो बस्ता मुस्कुराता है। मैं अगर अपनी सारी ज़िंदगी भी लगी रहूं तो भी अपनी माँ का एहसान नहीं चुका सकती हूँ, क्योंकि हमारी माँ जो हमारे लिए करती है वो हम अगर पूरी ज़िंदगी भी लगे रहें तो भी उसका एहसान नहीं चुका सकते हैं। आखिरकार मैं अपनी तकरीर को इस शेर के साथ ख़त्म करना चाहूँगी कि तकलीफ़ मुझे होती है और वो पूरी रात नहीं सोती, कि तकलीफ़ मुझे होती है और वो पूरी रात नहीं सोती। कैसे बताऊँ माँ के बारे में, माँ शब्दों में बयान नहीं होती। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीनो हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अवैस रज़ाउल उलूम इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल का 10वीं जमात का एक तालिब इल्म हूँ। आज मैं आप सबके सामने माँ की शान में कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ वाक़या बयां करूँगा। माँ की तारीफ़ वैसे तो मुमकिन नहीं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा। जैसे कि पिछले महीने रमज़ान का मुक़द्दस महीना था, इसमें हम सब ने अल्लाह के फ़ज़ल से रोज़े रखे, लेकिन हमारे छोटे भाई बहन जो अभी रोज़े रखने की ताकत नहीं रखते वो रोज़े नहीं रख पाए। आपको पता होगा रमज़ान की हालत में अगर किसी को पानी दिख जाए तो उसकी प्यास और बढ़ जाती है, किसी को खाना दिख जाए तो उसकी भूख और बढ़ जाती है, लेकिन इस हालत में भी हमारी माँ उन बच्चों को खाना बना कर देती थी। ये एक माँ है जो अपने बच्चों से सबसे ज़्यादा प्यार करती है। अब ख़ुद से ज़्यादा वो अपने बच्चों से प्यार करती है। कई रिश्ते होते हैं, भाइयों और बहनों का, बाप और बच्चे का, उस्ताद और शागिर्द का, सब मोहब्बत भरे रिश्ते हैं, लेकिन इन सब रिश्तों में सबसे आला रिश्ता होता है माँ का अपने बच्चे के लिए। माँ तो ये दुआ करती है कि उसकी उम्र भी उसके बच्चों को लग जाए। कई लोग दूसरी शादी कर लेते हैं ताकि अगर उनकी बीवी की वफ़ात हो जाए तो उसके बाद वो दूसरी शादी कर लेते हैं कि उनके बच्चों को माँ का साया नसीब हो सके। और कई लोग शौक़ से दूसरी शादियाँ भी कर लेते हैं, लेकिन बच्चे को जो प्यार उसकी सगी माँ दे सकती है वो कोई और औरत माँ कहलाने के बाद भी नहीं दे सकती। एक बार का वाक़या है कि एक बच्चे की वालिदा की वफ़ात हो जाती है तो उसके वालिद दूसरी शादी कर लेते हैं और फिर कुछ दिन बाद उस बच्चे से पूछते हैं कि तुम्हारी पहले वाली माँ अच्छी थी या अब वाली? तो बच्चा कहता है कि मेरी पहले वाली माँ नहीं अच्छी थी, मेरी अब वाली माँ अच्छी है, क्योंकि पहले वाली माँ सच्ची नहीं थी और अब वाली माँ सच्ची है। पहले वाली माँ जब कहती थी कि खेलो मत, अगर तुम खेलोगे तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगा, तो वो सच में मुझे खाना नहीं देती थी। लेकिन अब वाली माँ जब कहती है कि खेलो मत, मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी, तो वो सच में मुझे खाना नहीं देती। दोस्तों, हमें अपनी माँ की इज़्ज़त करनी चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए। जब तक वो हमारे पास है हमें उनकी कदर करनी चाहिए और उनको कभी भी खुद से नाराज़ नहीं करना चाहिए। मैं अब आपको अपना एक निजी किस्सा बताता हूँ, अपनी कहानी बताता हूँ जो मेरे साथ हाल ही में हुई है। मैं अपने घर से 20 किलोमीटर सफ़र करके रोज़ाना स्कूल आता हूँ और वापस भी जाना होता है, जिसमें बहुत मुश्किल होता है, बहुत तकलीफ़ों का सामना भी करना पड़ता है। कभी गाड़ी नहीं मिलती, कभी गाड़ी में जगह नहीं मिलती, तो बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। और मैंने एक दिन अपनी माँ से अर्ज़ किया कि मुझे किराए पे स्कूल के नज़दीक कोई कमरा ले दो ताकि मैं स्कूल आसानी से आ जा पाऊँ। तो माँ को बहुत फ़िक्र हुई कि रहोगे कैसे, क्या करोगे, खाना कैसे बनाओगे, ऐसे बहुत सारे सवाल उन्होंने किए। मैंने कहा मैं रह लूँगा, सब काम कर लूँगा, लेकिन वो फिर भी नहीं माने। उन्हें मेरी बहुत सी फ़िक्र थी, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ रहूँगी।
اگر تم چاہتے ہو کہ کمرے میں رہو گے تو پھر میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ اگر وہ ایسا کرتی تو پھر انہیں روز 20 کلومیٹر دور اپنے اسکول جانا پڑتا۔ وہ ایک سرکاری ملازمہ ہیں، ان کو پھر بہت پریشانی ہوتی، لیکن مجھے تکلیف نہ ہو اس لیے وہ خود تکلیف سہنے کے لیے تیار ہو گئی۔ کسی کو گھر ملا یا حصے میں کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ ماں کی جتنی تعریف کریں اتنی کم ہے۔ ہماری ماں ہم سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جب بھی وہ کوئی ہمیں حکم دیتی ہے تو ہم اسے پورا نہیں کرتے، ہم ان کی نافرمانی کر دیتے ہیں، ہم ان سے جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، ہمیشہ ان کو دکھ ہی دیتے ہیں، لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ہمیں ان کے قدم چومنے چاہیے، لیکن ہم تو ان کے ہاتھ تک بھی نہیں چومتے۔ ماں کا بہت بڑا رتبہ ہے، ہمیں ان کا کبھی دل نہیں دکھانا چاہیے، لیکن ہم یہ بات نہیں سمجھتے۔ اور جیسا کہ مدرس ڈے آنے والا ہے تو سب لوگ مدرس ڈے پہ اپنی ماں کو وش تو کر دیتے ہیں، ہیپی مدرس ڈے، لیکن اس سے کام نہیں چلتا۔ ہمیں صرف ایک دن اپنی ماں سے پیار جتانا نہیں ہوتا، ہمیں ہر دن اپنی ماں کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے، ہر دن کو مدرس ڈے کی طرح سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ یہ ایک ماں کی شان بہت بڑی ہوتی ہے، ہمیں ان کی بہت عزت کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اپنی والدہ کی عزت احترام کرنے کی توفیق دے۔ ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا، جس کے پاؤں تلے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حسیب احمد ہے، میں رضاء العلوم اسلامیہ ہائر سیکنڈری اسکول میں 10ویں جماعت کا طالب علم ہوں۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا لفظ جو دنیا کی تمام ذہنی کیفیت اور تاثرات کو بدل دیتا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ دنیا میں کتنی بولیاں بولی جاتی ہیں، ان میں سے ایک ایسا لفظ جو انسان کے تاثرات کو ایک ہی لمحے میں بدل دیتا ہے، وہ ایسا جادوئی لفظ کون سا ہے جس کے بولتے ہی اگر وہ لفظ کسی بزرگ یا جوان بوڑھے کے سامنے بولا جائے تو اس کے دماغ میں فوراً پیار، محبت، شفقت، قربانی اور اس کی نظر احترام میں جھک جاتی ہے۔ جناب والا، میں آپ کے سامنے وہ لفظ بولنے جا رہا ہوں، وہ لفظ ماں۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں آپ حضرات کے سامنے اسی تعلق سے دو واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ماں کے نافرمان صحابی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا صحابی میرا شوہر بہت ہی تکلیف میں ہے، وہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے لیکن کلمہ اس کی زبان پہ آ نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو پیغام آیا کہ اس کی ماں زندہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ماں کو کہو کہ میرے پاس آئے۔ جب اس بوڑھی ماں کو یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا ہے تو وہ دوڑتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے بلایا؟ تو وہ کہنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ کو اپنے بچے سے کوئی شکایت ہے؟ تو وہ ماں اتنا کہنا تھا تو وہ ماں زاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا صحابی جب بھی مجھ سے بات کرتا تو وہ تلخ کلامی کرتا، میری توہین کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی بھی عبادت اپنے بارے میں قبول نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بچے کو معاف کر دو۔ اس ماں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بچے کو کیسے معاف کر دوں؟ جس بچے کو میں نے پالا پوسا اس نے مجھے ذلیل کر کے اپنے گھر سے نکال دیا۔ تو اتنا کہنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، جاؤ اور تم لکڑیاں جمع کر لو اور اس ماں کے بچے کو جلا دو۔ تو وہ ماں رو کر کہنے لگی، تو اس ماں نے آپ سے رو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے کو نہ جلائیں، میں نے اسے معاف کر دیا۔ ادھر اس ماں کا معاف کرنا تھا، وہاں موت کے فرشتے نے اس کی روح قبض کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ خود پڑھایا اور اسے تدفین کیا۔ حضرات گرامی وقار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے، ہمیں ان کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ اب میں حضرات کو ایک اپنا نجی واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ میری ماں ایک بہت ہی نیک خاتون ہے۔ میری ماں کی شادی ہوتے ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جب میری ماں کے والد کا انتقال ہوا تب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا۔ میری ماں نے مجھے اور گھر دونوں کو سنبھالا۔ یہ بہت ہی ان کے لیے مشکل کا وقت تھا، کیونکہ ہم جانتے ہیں جب کسی سے کوئی بچھڑتا ہے تو کیا غم کا عالم ہوتا ہے۔ تو میری ماں کو بہت تکلیف ہوا۔ میرے دادا جان جو میری ماں کے والد کی جگہ تھے، انہوں نے انہیں سہارا دیا، جس سے میری ماں کو کافی ہمت حاصل ہوئی۔ تو جب ہم اپنے شہر کی طرف آئے تو میرے والد جو ایک عالم دین ہے، تو انہوں نے باہری ممالک میں جانے کا فیصلہ کیا، جس کی وجہ سے ہم گھر میں 3 افراد رہ گئے، میں، میری ماں اور میرا بھائی۔ جس وقت میرے والد باہر کے
ممالک میں ملک میں جانے کے لیے گئے تو اس وقت میری عمر بس 9 برس کی تھی اور میرے بھائی کی عمر 5 برس کی تھی. ہماری ماں نے روزے کی حالت میں ہمیں اسکول سے لانے آتی تھی, ہمیں چھوڑنے جاتی تھی اور ہمیں کھانا بناتی تھی. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماں کی ممتا ہمارے حق میں کیسی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج میں مہوش ممتاز رضا العلوم اسلامیہ ہائر سیکنڈری اسکول پنچ سے 9ویں جماعت کی طالب علم ہوں, اور آج میں آپ سب کے سامنے جس موضوع پر بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ماں کی اہمیت اور ماں کے ساتھ ہمارا برتاؤ, یعنی رشتہ کیسا ہے. سب کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے, اور ہم سب یہ بات جانتے بھی ہیں. کہتے ہیں کہ جس گھر میں ماں ہوتی ہے اس گھر میں اللہ رب العزت کی رحمت ہوتی ہے. جس گھر میں ماں نہیں ہوتی تو اس سے یہ کہا جائے کہ وہ گھر ہی نہیں ہوتا. عزیز دوستو, میری امی نے میرے لیے بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کیا ہے, یعنی انہوں نے خود بھوکے رہ کر مجھے کھانا کھلایا ہے. عزیز دوستو, میں آج آپ کے سامنے ایک مرتبہ کی بات پیش کرنا چاہتی ہوں. جیسا کہ ایک بار میرے چھوٹے بھائی سے لڑائی ہو جاتی ہے, جیسے کہ ہم سب بچپن میں کرتے ہیں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے یہ وہ لڑائی وغیرہ, ویسے ہی میری لڑائی ایک بار میرے چھوٹے بھائی سے ہو جاتی ہے. اور جب میری امی کو اس بات کا پتہ چلتا ہے اور وہ آتی ہیں اور مجھے ڈانٹتی ہیں اور مجھے سمجھاتی ہیں, تو مجھے اس بات پر غضب ہوتا ہے کہ انہوں نے میرے بھائی کو کچھ نہیں کہا اور مجھے ہی کہہ رہی ہیں, آخر ایسا کیوں. تو میری سوچ اس مقام تک پہنچ گئی, مجھے لگا شاید وہ مجھ سے کم اور میرے بھائی سے زیادہ محبت کرتی ہیں. اور آج کے دور میں میرے ایسے بہت سے بہن بھائی ہیں جو اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ شاید ہماری ماں ہم سے کم اور ہمارے دوسرے بہن بھائیوں سے زیادہ محبت کرتی ہیں. تو پیارے دوستو, میرا کچھ دن تک برتاؤ میری امی کے ساتھ اچھا نہیں رہا, اور وہ کہتے ہیں نا کہ ماں اپنے بچے کی رگ رگ سے واقف ہوتی ہے, اسی طرح میری امی کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے مجھے ایک مثال کے ساتھ سمجھانا چاہا. انہوں نے کہا کہ بیٹا, اگر میں اپنی ہاتھ کو کاٹوں گی تو میری انگلیوں کو برابر ہی درد ہوگا, سب انگلیوں کو برابر درد ہوگا. اسی طرح اگر آپ بہن بھائیوں میں سے کسی کو بھی کوئی تکلیف ہوگی تو مجھے اتنا ہی برابر درد ہوگا. یعنی میں آپ سب بہن بھائیوں سے بہت ہی محبت کرتی ہوں اور اس میں کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہے. تو میری امی نے جو مجھے یہ مثال دی اس سے مجھے یہ سیکھ ملی کہ ماں کی نظر میں کوئی بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. ماں اپنی اولاد سے بہت محبت کرتی ہے اور بے انتہا محبت کرتی ہے. عزیز دوستو, آج کل کے دور میں دیکھا جائے تو ہم اپنی ہی خواہشات کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں, یعنی اپنی ہی فکر اپنی امی کو وقت نہیں دے پاتے. آخر ایسا کیوں؟ تو میں آپ سب سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جتنا ہو سکے اپنی امی کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی خوشی ظاہر کریں, انہیں بتائیں کہ آج یہ ہوا, آج ہم نے یہ کیا, اور تب ہی آپ دنیا کے سب سے کامیاب شخص بن سکتے ہیں. تو میرا مقصد آپ سب کو صرف یہ بتانا تھا کہ آپ سب اپنی امی کی عزت کریں, ان کا دل و جان سے احترام کریں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین و حضرات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں شافیہ انجم رضا العلوم اسلامیہ ہائر سیکنڈری میں 9ویں کلاس کی طالبہ ہوں. آج میں آپ سب کے ساتھ لب کشائی کرنا چاہوں گی. دراصل آج مدرس ڈے ہے, یعنی کہ یوم والدہ کا دن. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج ہمیں اپنی ماں کو, ہمیں اپنی امی کو کوئی وقت نہیں مقرر کرنا چاہیے محبت کرنے کا, جبکہ وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہی محبت سے رہتی ہے. آج میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں ہر وقت اپنی ماں کی قدر کرنی چاہیے, اور ہمیں آج کے دن جیسے خاص دن ہیں ویسے ہر ایک دن اپنی امی کے لیے خاص کرنا چاہیے. مانگتی ہوں میں یہ دعا کہ پھر یہی جہاں ملے. مانگتی ہوں میں یہ دعا پھر یہی جہاں ملے, پھر وہی گود, پھر وہی ماں ملے. آج میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کروں گی جو نہ تو میں نے کسی سوشل میڈیا سے لیا ہے, نہ ہی کسی اور سے لیا ہے, بلکہ وہ میری حالات زندگی کا ایک حصہ ہے جو میرے لیے بہت بہترین دے ہے. آج بھی بہترین ہے اور ہمیشہ انشاءاللہ وہ بہترین ہی رہے گا. اور وہ واقعہ میری امی سے تعلق رکھتا ہے. یہ تقریباً میری پہلی جماعت کی بات ہے. میں اپنی جماعت میں بیٹھی ہوئی تھی, تو اس سے قبل پہلے ہی ہمارے اگزام ہو رہے تھے. اب اس دن ہمارے اگزام کا رزلٹ آیا, تو جب میرے استاد نے مجھے لا کر وہ
پروگریس رپورٹ میرے ہاتھ میں دی تو میں نے دیکھا کہ پوری کلاس میں، پوری جماعت میں میرے سب سے کم نمبر ہیں۔ اب میں خوفزدہ ہو گئی ہوں کہ جب میں گھر جاؤں گی تو میری امی شاید مجھ پر غصہ ہوں، میری امی شاید مجھ سے محبت کرنا کم کر دیں، شاید وہ مجھ سے نفرت کرنا شروع کر لیں۔ یہ میں اس غم سے خوفزدہ ہوں کہ جب میں گھر جاؤں گی کیا پتہ میری امی مجھ سے غصہ کریں۔ تو جب میں راستے سے جا رہی ہوں، میں رو بھی رہی ہوں اور میں سوچ رہی ہوں کہ اب میں گھر جا کر بتاؤں گی تو بتاؤں گی کیا، اور اگر میں ایسے ہی روتی گئی تو امی مجھ سے میری وجہ پوچھیں گی۔ آخر میرا جو سوچ کا جو مادہ ہوتا ہے وہ اس دم تک جا کر رکتا ہے، اس حالات، اس چیز پر جا کر رکتا ہے جب میں سوچتی ہوں کہ اب میں گھر جا کر جھوٹ بولوں گی، یعنی کہ میں اپنی امی کو اس پروگریس رپورٹ کے بارے میں نہیں بتاؤں گی۔ جب میں گھر پہنچتی ہوں تو میں نے ایک جھوٹی مسکراہٹ اپنے چہرے پر لی ہوئی ہے اور دل میں میرے ایک غم ہے۔ جب میں گئی امی کے پاس تو امی سامنے کھڑی تھی۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ میرے استاد نے امی کو میرے گھر آنے سے پہلے ہی اس پروگریس رپورٹ کا، یعنی کہ میرے رزلٹ کے بارے میں بتا دیا تھا۔ جب میں گھر پہنچی تو میری امی سامنے کھڑی ہیں۔ میری امی نے مجھے ڈانٹنے کے سوا، کچھ بولنے کے سوا، میری امی نے سب سے پہلے مجھے یہ کہا کہ چلو تم کھانا کھا لو۔ اب جب میں کھانا کھانے گئی تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، میری امی کے چہرے پر مجھے کچھ غصہ بھی نظر آ رہا ہے اور کچھ محبت بھی نظر آ رہی ہے۔ اب میں سوچوں تو کیا سوچوں اس امی کے چہرے کو، میں کچھ زیادہ سوچ تو نہیں سکتی تھی۔ میں نے بس امی سے پوچھ لیا، امی آج آپ کا کچھ الگ سا چہرہ نظر آ رہا ہے، مجھے کچھ آپ الگ سی نظر آ رہی ہیں، کیا بات ہے؟ تو میری امی نے مجھے پہلے کھانا کھلایا، سب کچھ، مجھے پانی پلایا، سب کچھ کیا۔ تو پھر اس کے بعد میری امی نے مجھے بولا آج میں آپ کی بیگ کی تلاشی کروں گی کہ آپ کیسے پڑھتی ہیں اسکول میں، آج میں آپ کا دیکھوں گی کہ آپ اسکول میں کیا کرتی ہیں، کیسے نمبر لیے ہیں آپ نے، جبکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میری امی کو میرے سے پہلے پتہ چل چکا ہے۔ اب میں جو ہے خود ہی جو ہے اب میں سوچ رہی ہوں کہ اگر امی نے میرے بیگ کی تلاشی لے لی تو امی کو وہ پروگریس رپورٹ دکھ جائے گی اور امی مجھ پر غصہ کریں گی۔ پھر میں نے ضد کی امی سے، میں نے بولا نہیں، میں ابھی نہیں آپ کو اپنا بیگ بتا سکتی ہوں، میں آپ کو بعد میں بیگ بتاؤں گی، جب میں اپنا اسکول کا کام مکمل کر لوں گی تب میں آپ کو بیگ بتاؤں گی۔ لیکن امی میری نے مجھے یہ کہا کہ میں تم سے حکم کیوں لوں؟ تو میری امی نے میرا بیگ کھولا اور ان کو وہ پروگریس رپورٹ مل جاتی ہے۔ تو جب انہوں نے پروگریس رپورٹ نکالی تو میں ڈر گئی، میں رونے لگی۔ تو میری امی نے دیکھے بنا پروگریس رپورٹ کو سائڈ پر رکھا اور میری امی مجھے پوچھنے لگی کیا وجہ ہے، آپ نے کیوں رونا سٹارٹ کر لیا، آپ نے کیوں رونا شروع کر لیا؟ تو میں نے امی کو بتایا کہ امی اس بار میرے اچھے نمبر نہیں آئے، میں نے شاید پڑھنے میں بہت زیادہ کمی کر دی، میں نے اپنا زیادہ وقت جو ہے کھیلنے کودنے میں نکال دیا ہے، تو میرے اس بار نمبر اچھے نہیں آئے، اس وجہ سے آپ میرے سے نفرت تو نہیں نہ کریں گی؟ تو میری امی نے مجھے اس وقت کچھ ایسی باتیں بولی، اس وقت مجھے امی سے کچھ ایسے سبق ملے جو میں نے کسی سے نہ سیکھے۔ اور اس دن میں پہلی جماعت کی طالبہ تھی اور آج میں 9ویں جماعت کی طالبہ ہوں۔ ابھی تقریباً ہمارے 8ویں کے ایگزام ہوئے تو ان میں نے ایگزام میں امتیازی پوزیشن حاصل کی۔ یہ کس کی بدولت تھی؟ یہ میری امی کی ہی بدولت تھی کہ انہوں نے مجھے اس دن وہ سبق دیا جو میں نے آج تک اس سبق پر عمل کیا اور آج میں اس مقام پر پہنچ گئی۔ تو سب سے جو بڑا عمل تھا میں نے کیا اپنی امی کے بات پر، جو سب سے اچھا سبق جو میں نے اپنی امی سے سیکھا وہ یہ تھا کہ میں نے رزق کی بے حرمتی کرنی چھوڑ دی۔ اس وقت جب میں گھر پہنچی پروگریس رپورٹ لے کر تو امی کو جھوٹ بولنا چاہا، تو میں نے اس وقت اگر امی مجھ سے سب سے پہلے اگر میرے پروگریس رپورٹ کے بارے میں بات کرتی تو شاید میں ان کو جھوٹ بول سکتی تھی، شاید میں اس وقت کھانا بھی نہیں کھا سکتی تھی، اگر امی مجھے دیتی تب بھی میں منع کر دیتی اور اس وقت رزق کی بے حرمتی ہو جاتی۔ سب سے بڑا سبق یہی تھا، چاہے میں جتنے مرضی بڑے دکھ میں ہو جاؤں، میں نے کھانا کھانا ہی تھا، میں نے رزق کی بے حرمتی نہیں کرنی تھی۔ اور اس کے بعد دوسرا سبق یہ مجھے امی سے اس دن ملا کہ اگر ہم ایک جھوٹ بولیں گے تو ہمیں بار بار جو ہے اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولنا پڑے گا، اور میں نے جھوٹ بولنا چاہا ہی نہیں۔ اس کے بعد میں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، میری امی کی ہی بدولت کہ مجھے امی نے اللہ کو مجھ پر بھی راضی کروا دیا اور دنیا کو بھی مجھ پر راضی کروا دیا۔ میری امی نے مجھے اس دن کچھ ایسی نصیحتیں دی، کچھ ایسے سبق سکھائے جو میں کسی اور سے بالکل نہیں سیکھ سکتی تھی۔
اور میری سب سے جو میں نے اچھا سبق وہ یہ سیکھا کہ اس دن میں نے تقریباً میں پہلی جماعت میں ہی تھی تو میرے سب سے کم نمبر آئے میرے اس جماعت میں. تو کلاس میں تقریباً 30 سے 35 بچے تھے اس کلاس میں, تو سب سے کم نمبر میرے ہی تھے. تو جب اس بار جب ہمارے آخری اگزام ہوئے 8th جماعت کے 8th کلاس کے, تو میں نے امتیازی پوزیشن حاصل کی بس اپنی امی کی اس نصیحت سے. میں زیادہ نہ بولتے ہوئے بس اتنا بولنا چاہتی ہوں کہ میری امی کی اس ڈانٹ نے, میری امی کے اس غصے نے, اس پیار نے مجھے ایک الگ نصیحت دی. تو سبق کیا مجھے ملا اس سے کہ اگر ہماری امی ہمیں ڈانٹ رہی ہے تو ہماری امی کی ڈانٹ میں بھی ہماری کچھ سبق ملتے ہیں, اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان سبق پر جو ہمیں ان سے ملا تو ہم اس پر عمل کریں. تو اگر ہماری امی ہمیں پیار کر رہی ہے تو اس سے بھی ہمیں سبق مل رہا ہے, لیکن آج ہم اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا غلط استعمال نہ کریں اور اپنی امی کی وہ جو ہے بات انہوں نے ہمیں سبق سکھایا اس پر عمل کریں, تو ہماری آئندہ زندگی تقریباً اچھی ہو سکتی ہے.